بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ہر شخص کو دل کی اصلاح کروانی چاہیے؟ جی ہاں، ہر انسان کو، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر شعور دے دیا ہے، اسے دل کے احوال معلوم کرنا پڑیں گے۔ جس طرح انسان ظاہری طور پر اپنے آپ کو دین کا پابند بناتا ہے، دین کی تلاش کرتا ہے، دین سیکھتا ہے، اسی طرح باطنی طور پر بھی، یعنی دل کے اعتبار سے بھی اسے بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو انسان کے ساتھ اس کا ظاہر پیدا ہوا ہے، یعنی آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں۔ اسی طرح جب انسان پیدا ہوا تو انسان کے ساتھ ہی اس کا دل پیدا ہوا اور دل کے احوال بھی پیدا ہوئے۔ جیسے انسان آنکھ سے صحیح بھی دیکھ سکتا ہے، غلط بھی دیکھ سکتا ہے، یہ اسے پیدائشی طور پر اختیار ملا ہے۔ جیسے انسان کو اختیار دیا گیا کہ وہ کان سے صحیح بھی سن سکتا ہے، غلط بھی سن سکتا ہے، اسی طرح ہر انسان کو اختیار دیا گیا اپنی زبان سے صحیح بول سکتا ہے، صحیح اور غلط بھی بول سکتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کو پیدائش کے ساتھ ہی جو دل ملا ہے، اس کے دل کے احوال بھی دونوں طرح کے ہیں، یعنی دونوں طرح کا اختیار ہے کہ وہ دل سے اٹھنے والے جائز خواہشات کو پورا کرے تو پورا کر سکتا ہے، دل سے اٹھنے والی ناجائز خواہشات کو پورا کرنا چاہے ان کو بھی پورا کر سکتا ہے۔ تو یہی دل کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے کہ دل کے کون سے جذبات ہیں جن کو پورا کرنا میرے لیے صحیح ہے اور ان کو پورا کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور کون سے جذبات ایسے ہیں، کون سی خواہشات ایسی ہیں جن کا مرکز دل ہے، دل سے اٹھتی ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا منع قرار دیا ہے، گناہ قرار دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دل کی اصلاح۔ تو معلوم ہوا کہ جب ہر انسان یہی احوال رکھتا ہے تو ہر انسان کو دل کے احوال سیکھنے چاہیے، دل کی اصلاح لینی چاہیے۔ یعنی ہر انسان باطن کے اعتبار سے اس بات کا مجاد ہے کہ وہ اپنی رہنمائی علماء سے لے کہ دل کے بارے میں کون سے احوال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائے، ان کے کون سے تجربات ہیں جو علماء نے ہمیں سکھائے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ ہم کس طرح دل کے احوال کو درست کر کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، دل کی اصلاح کر کے اپنے آپ کو صحیح سمت پر چلا سکتے ہیں۔